هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے النحو الکبیر کا سبق نمبر 36، تمیز کا بیان۔ اس سلسلے میں جو ہے یہ ہماری پہلی ہی ویڈیو ہے، اور جو ہے تمیز کیا ہوتی ہے، دیکھیں عام طور پہ ہم لوگ کہتے نہیں ہیں وہ کہ کیا کرو تمہیں تمیز نہیں ہے، تمہیں کسی نے تمیز نہیں سکھائی، تو اس وقت میں تمیز سے کیا مراد ہوتی ہے؟ کیا وہی والی تمیز ہے؟ ہاں، تقریباً اگر کہہ لیا جائے تو وہی والی تمیز ہے، لیکن اس وقت میں ہم یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں تمیز نہیں ہے، کیا اچھے اور برے کا کیا تمہیں فرق نہیں ہے؟ تمہیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ تم کیا کر رہے ہو، اچھا کر رہے ہو یا برا کر رہے ہو؟ تمہیں امتیاز نہیں کرنا آتا اچھے اور برے کے اندر؟ تو وہاں پر بھی تمیز سے مراد تو یہی ہوتی ہے، لیکن یہاں پر نحو کی دنیا میں جو ہے وہ تمیز کی تھوڑی سی تعریف جو ہے وہ مختلف ہے، مختلف سے مراد ملتی جلتی تو ہے، لیکن تھوڑی سی جو ہے وہ اضافی طور پہ اس کے اندر چیزیں ہیں۔ اچھا، تو پہلے میں آپ کو زبانی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم لوگ جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ جو کتاب میں تعریف ہے اس کے ذریعے سے جو ہے وہ ہم لوگ اس کو سمجھ لیں گے، ہم لوگ اس کو جان لیں گے۔ دیکھیں، مثال کے طور پر میں یہ کہتا ہوں میرے پاس ہیں 11، یہ میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے؟ میں کہتا ہوں میرے پاس 11 ہیں۔ اب میں نے کہا کہ میرے پاس 11 ہیں، تو اب آپ نے جب اس کلام کو سنا کہ میرے پاس 11 ہیں تو آپ کو ابہام ہوا۔ میرا کلام مبہم ہے۔ ابہام کس بات کا، کس چیز کا ابہام؟ ابہام اس چیز میں ہے کہ کیا چیز 11 ہیں، کیا 11 ہیں؟ میں نے جب 11 کہا میرے پاس 11 ہیں، تو 11 میں تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، ہے نا؟ ہو سکتا ہے میرے پاس 11 بکرے ہوں، میرے پاس 11 انڈے ہوں، ہے نا؟ میرے پاس 11 جو ہے وہ آپ سمجھ لیں ٹماٹر ہوں 11۔ تو جب تک میں نے کچھ نہیں کہا، آپ کی مرضی ہے، آپ چاہے ٹماٹر سمجھیں، چاہے انڈے سمجھیں، چاہے بکرے سمجھیں، چاہے کیلے سمجھیں، چاہے خربوزے سمجھیں، آئیے آپ کے اوپر ہے کہ آپ سمجھیں میرے پاس 11 گھر ہیں۔ لیکن جب میں کہہ دوں گا تو اب جو ہے وہ ابہام دور ہو جائے گا، تو میرے اس کلام سے ابہام ہو گیا۔ اور اگر میں نے کہا ان دی 11 درہمن، میرے پاس 11 درہم ہیں، اب بتائیں یہ جو 11 یہ جو عدد ہے، اس عدد میں آپ کو ابہام ہو گیا تھا نا؟ جیسے ہی میں نے درہمن کہا ابہام دور ہو گیا نا؟ ابہام کیا ہوا تھا کہ کیا چیز 11 ہے؟ جیسے ہی میں نے درہمن کہا تو اب آپ کا ابہام دور ہو گیا، ہے نا؟ تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک وہ چیز ہے کہ جس میں ابہام ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اور ایک وہ چیز ہے جو ابہام کو دور کر دے۔ تو جو ابہام کو دور کر دے، امتیاز کر دے، فرق کر دے، تو اس چیز کو ہم کہتے ہیں کیا؟ اس چیز کو ہم کہتے ہیں تمیز، ٹھیک ہے؟ اور جس چیز سے ابہام کو دور کیا جائے اس کو ہم کہتے ہیں ممیز، ٹھیک ہے؟ اب باقاعدہ طور پہ میں آپ کو تعریف میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں یہاں پر لکھی ہوئی ہے تمیز کی تعریف، کہہ رہے ہیں کہ تمیز جو ہے وہ اسم نکرہ ہے۔ تو مطلب کیا کہ تمیز جو ہے وہ اسم ہے، ایک بات۔ اچھا، تمیز جو ہے وہ اسم نکرہ ہے، معرفہ بھی نہیں ہے، بلکہ وہ تمیز جو ہے وہ اسم نکرہ ہے۔ اور کون سا اسم نکرہ ہے؟ جو ما قبل سے، یعنی جو پیچھے جو کلام کے اندر، جیسے اندی 11، تو اندی 11 میں آپ کو ہو گیا تھا ابہام۔ تو جیسے اس درہمن کا تو اس آگے والے کلام نے ابہام کو دور کر دیا۔ تو یہ جو درہمن یہ نکرہ ہے نا؟ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمیز کیا ہے؟ یہ نحوی تعریف میں آپ کو بتا رہا ہوں، بڑی جامع اور معنی تعریف ہے یہ تمیز کی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ کہہ رہے ہیں وہ اسم نکرہ جو ما قبل سے پوشیدگی و ابہام کو دور کر دے، بس اتنی سی تعریف ہے، بہت جامع اور معنی ہے۔
وہ اس میں نکرہ جو ما قبل سے پوشیدگی و ابہام کو دور کر دے۔ اب میں نے یہ کہا کہ جس چیز سے پوشیدگی و ابہام کو دور کیا جائے گا اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں ممیز، کیونکہ اب تو اس کی تمیز ہو گئی نا، اب تو اس میں امتیاز ہو گیا، اب تو اس میں فرق پیدا ہو گیا، اب تو اس کا ابہام دور ہو گیا نا۔ تو اب جس کا ابہام دور ہو گیا اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم کہیں گے ممیز، ٹھیک ہے۔ اچھا تو جناب اب ہم سمجھتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابہام ممیز کی دو قسمیں ہیں۔ کیا؟ یعنی ممیز یعنی جس چیز میں ابہام ہوا ہے، اب تو تمیز ہو گئی تو ممیز کہہ رہے ہیں نا ہم اس کو۔ یہ کہہ رہے ہیں ابہام ممیز کی دو قسمیں ہیں۔ ابہام ممیز کی کتنی قسمیں ہیں؟ بولیے، دو قسمیں ہیں، دو قسمیں۔ ایک تو ایسا ہوگا کہ آپ کو نسبت میں ابہام ہو جائے گا، اور ایک ابہام ہوگا مفرد میں ابہام۔ نسبت میں ابہام کیا ہوگا؟ نسبت میں ابہام سے مراد، نسبت کا لفظ میں آپ کو پہلے سمجھا دیتا ہوں، پہلے میں چل لیتا ہوں ہم لوگ نسبت میں ابہام کیا ہے۔ دیکھیں نسبت کیا ہے، پہلے اس کو سمجھ لیں۔ نسبت ہم لوگ نسبت کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھیں یہ صرفی اور نحوی دنیا میں، ترکیبی دنیا میں جو نسبت کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اس سے مراد جو ہے وہ ایک چیز کو دوسری چیز کی طرف منسوب کرنا ہوتا ہے۔ اب جو آپ ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف جو آپ منسوب کر رہے ہیں، جو نسبت کر رہے ہیں، یہ اسی کو آپ کہتے ہیں نسبت، ٹھیک ہے۔ اب یہ نسبت جو ہے وہ کبھی تو ہوتی ہے تامہ، ٹھیک ہے، جب پورا جملہ بن جاتا ہے۔ اچھا، ایک ہوتی ہے نسبت ناقصہ۔ آپ موصوف اور صفت کے درمیان دیکھ لیں، موصوف اور صفت ہونے کی نسبت ہے لیکن وہ مرکب غیر مفید ہے نا، تو یہاں پہ نسبت تامہ نہیں پائی جا رہی ہوتی۔ اسی طرح سے مضاف مضاف الیہ آپ دیکھ لیں، یہ بھی مرکب غیر مفید ہے۔ اچھا، آپ مبتدا اور خبر میں دیکھ لیں، ان دونوں میں بھی مبتدا اور خبر ہیں، ان میں ہے نا، تو اب نسبت تو پائی جا رہی ہے، ایک نسبت تو ہے لیکن یہ کیا ہے؟ مرکب مفید۔ فعل اور فاعل میں دیکھ لیں بھائی، دیکھیں فعل ہے اور فاعل ہے، آپ نے فعل کی نسبت فاعل کی طرف کی ہے، فعل کی نسبت آپ نے فاعل کی طرف کی ہے، تو اب یہاں پر جو ہے آپ نے فعل کی نسبت فاعل کی طرف کی ہے، تو پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر کیا بن جاتا ہے؟ جملہ۔ تو اب ہم کہتے ہیں اس نسبت کو کہتے ہیں نسبت تامہ۔ کیا؟ مکمل نسبت، نسبت کاملہ ہم لوگ کہتے ہیں۔ تو اب اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز ہو جاتی ہے مسند اور ایک چیز ہو جاتی ہے مسند الیہ۔ اچھا، حکم لگاتے ہیں، ایک چیز کا حکم دوسری چیز کی طرف لگاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں وہی کہتا ہوں، وہی نا ابھی تک جو کہتا ہوا آ رہا ہوں، ضربہ زید بکرن، تو ضربہ فعل ہے، اچھا، اور جو ہے وہ زید جو ہے وہ فاعل ہے۔ میں نے اس ضربہ فعل کی نسبت زید کی طرف کی کہ یہ مارا، کس نے مارا؟ زید نے مارا، تو زید نے مارنے کا کام کیا، تو میں نے اس مارنے کے کام کی نسبت کس کی طرف کی؟ زید کی طرف کی۔ تو زید کیا ہو گیا؟ زید ہو گیا مسند الیہ، کیونکہ مسند الیہ وہ ہوتا ہے جس کی طرف نسبت کی جاتی ہے، اور مسند کیا ہوتا ہے؟ جسے جو ہے وہ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کرتے ہیں کیا؟ منصوب جسے کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ آپ جو ہے وہ مسند ہوتا ہے۔ تو اب ایک چیز میں دوسری چیز کا حکم جو ہے وہ لگاتے ہیں، ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف کرتے ہیں، جیسے مبتدا اور خبر میں آپ کر رہے ہیں۔ اب مبتدا ہے اور خبر جو ہے وہ خبر ہے۔ اب آپ نے جو ہے وہ اس مبتدا کو آپ نے بنا دیتے ہیں مسند الیہ، اور خبر کو آپ بنا دیتے ہیں مسند، جیسے زید قائم۔ اب آپ نے کھڑے ہونے کی نسبت کی کس کی طرف؟ زید کی طرف۔ بالکل اسی طرح سے یہ نسبت تو اب آپ کے سمجھ میں آ گئے۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نسبت میں ابہام ہو جاتا ہے، نسبت میں ابہام ہوتا ہے، یعنی حکم لگانے میں ابہام ہو جاتا ہے، مسند اور مسند الیہ بنانے میں جو ہے وہ ابہام ہو جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں اس نسبت میں ابہام۔ ممیز کا ابہام ہو گیا ہے، نسبت میں ابہام ہو گیا، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ آپ دیکھیں
لکھا حسنا زیدن. یہ جو حسنا ہے یہ حسنا کیا ہے؟ یہ حسنا فعل ہے. کون سا فعل ہے یہ فعل ماضی ہے. فعل ماضی ہے. کون سا صیغہ؟ صیغہ واحد مذکر غائب. کس کے وزن پر؟ کون سا باب ہے؟ یہ باب کروما یکرمو ہے. کروما یکرمو. ٹھیک ہے. یہ فعل ہے صیغہ واحد مذکر غائب ہے، فعل ماضی ہے، اور جو ہے نا اس میں یہ کروما یکرمو کے وزن پر ہے. فعل کے بعد تلاش کرتے ہیں فاعل. ابھی صرف حسنا زیدن کو، ابھی نفسن کو آپ ہٹا دیں. حسنا زیدن کے اوپر آپ غور کریں. یہ جو حسنا زیدن ہے، حسنا فعل ہے، اور زیدن جو ہے وہ کیا ہے؟ اس کا بولیے، اس کا فاعل. ٹھیک ہے. تو پھر یہ فعل اور فاعل، اب یہاں پر آپ نے جو ہے وہ حسنا کو بنایا فعل، زیدن کو آپ نے بنایا فاعل. تو میں کہوں گا کہ آپ نے زید کی طرف جو ہے وہ حسنا فعل کی نسبت کی ہے. حسنا فعل ہے. حسنا کا معنی ہے اچھا ہونا. آپ نے اچھے ہونے کی نسبت کی ہے نا آپ نے زید کی طرف، ہے نا، کہ زید اچھا ہے. بس اسی نسبت میں جو ہے نا ابہام ہو گیا. بھائی زید کس اعتبار سے اچھا ہے؟ مطلب خوبصورت ہے، خوبصیرت ہے، کام بہت اچھا کرتا ہے، ہنرمند ہے، سچ بولتا ہے ہمیشہ. سچ بولنے کے اعتبار سے اچھا ہے. کس اعتبار سے اچھا ہے؟ تو میں نے کہا حسنا زیدن، آگے زیدن نفسن. کیا مطلب؟ زید جو ہے وہ ذات کے اعتبار سے اچھا ہے. تو اب آپ دیکھیں یہ جو اس نسبت میں جو میں نے زید کی طرف کی تھی اچھے ہونے کی، اس نسبت میں مجھے ہو گیا تھا ابہام. تو میں اس ابہام کو دور کرنے کے لیے آگے میں ایک اس میں نکرہ لے کر آیا، اور وہ اس میں نکرہ ہے نفسن. ٹھیک ہے نا، وہ ہے نفسن. تو اب کیا کیا میں نے؟ زیدن کو بنا دیا ممیز، کیونکہ اس کا پوشیدگی اور ابہام دور ہو گئی، اور نفسن کو میں نے بنا دیا تمیز. تو یہ وہ اس میں نکرہ ہے جس نے ما قبل سے پوشیدگی و ابہام کو دور کر دیا. تو یہاں پہ زیدن ممیز بن گیا اور نفسن کیا بن گیا؟ تمیز. ٹھیک ہے. تو یہاں حسنا فعل، یہی میں نے نیچے لکھ بھی دیا اضافی طور پہ آپ کی آسانی کے لیے. یہاں حسنا فعل اور زیدن فاعل ہے، اور نسبت سے یہاں مراد یہ ہے کہ زید کی طرف فاعل ہونے کی نسبت کی گئی ہے. اس نسبت میں ابہام ہو گیا کہ آیا کہ زید کس اعتبار سے اچھا ہے. تو نفسن نے تمیز کر دی کہ زید جو ہے اعتبار ذات کے جو ہے وہ اچھا ہے. نسبت میں ابہام کی تعریف آپ پڑھ لیں کہ یعنی بسا اوقات جملے یا شبہ جملے کے اجزاء، اور کبھی مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان بھی یہ بھی نسبت کا ابہام ہے. ٹھیک ہے. تو کبھی مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان بھی ابہام پایا جاتا ہے. یہی کہہ رہا ہے کہ مضاف، میں نے آپ کو اس سے میں نے آپ کو سمجھا دیا، پوری کی پوری نسبت تامہ سے میں نے آپ کو سمجھا دیا. یہ کہہ رہے ہیں کہ شبہ جملے کے اجزاء اور کبھی مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان بھی ابہام پایا جاتا ہے. تو لہٰذا اب نسبت میں اوور آل آپ نسبت لے لیں. ٹھیک ہے. تو ہم نے آج کی اس کلاس میں کیا پڑھا؟ ہم نے پڑھا تمیز کا بیان، تمیز کی تعریف، تمیز کی مثال میں نے آپ کو بتائی. پھر تمیز کی دو قسمیں ہیں، مطلب ابہام کی دو قسمیں ہیں، یا تو نسبت میں ابہام ہوگا یا تو پھر مفرد میں ابہام ہوگا. اور نسبت میں ابہام جو ہے وہ میں نے آج آپ کے گوش گزار کر دیا. انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی. آپ جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.